ایک شخص اپنی ترازو کی مٹی صاف نہیں کرتا تھا اور اسی طرح چیز تول دیتا تھا، جب وہ مر گیا تو اس کو بھی قبر میں عذاب شروع ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی قبر سے چیخنے کی آوازیں سنی۔ کسی نیک بزرگ کو قبر سے چلانے کی آواز سن کر رحم آ گیا، انہوں نے اس کی دعائے مغفرت کی تو اس کی برکت سے اللہ نے عذاب اٹھا لیا۔ اس طرح کے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو ڈنڈی مارتے ہیں، کم ماپ تول کرتے ہیں اور ڈنڈی مار کر کم ماپ کر بعض اوقات بظاہر مال میں کچھ زیادتی نظر آ جاتی ہے، مگر ایسی آمدنی کس کام کی؟ بس اوقات دنیا میں بھی اس قسم کا وبال مال جو ہے وبال بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹروں کی فیسیں، بیماریوں کی دواؤں، جیب کتروں، چوروں یا رشوت خوروں کے ہاتھوں میں یہ مال چلا جائے اور پھر معاذ اللہ آخرت کا عذاب شدید وہ بھی برداشت کرنا پڑ جائے۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کر لی، پھر 70 سال تک مسلسل عبادت کرتا رہا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو جاگتا۔ اس کے تقوی کا یہ عالم تھا، نہ کسی سائے میں آرام کرتا، نہ کوئی عمدہ چیز کھاتا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد دوستوں نے اسے خواب میں دے کر پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے بتایا کہ اللہ پاک نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے، لیکن بس ایک دن کا جس کا میں نے اس کی مالک کی اجازت کے بغیر خلال کیا تھا، وہ تنکا معاف کروانا رہ گیا تھا۔ افسوس اسی سبب سے ابھی تک مجھے جنت سے روکا ہوا ہے، ایک تنکے کی وجہ۔ غور فرمائیے کیسے عبرتناک واقعات ہیں جن میں ہمارے لیے درس ہے۔ ہم یہ ذہن ہرگز نہیں بنا سکتے کہ میں چونکہ فلاں بن فلاں ہوں لہٰذا بخشا جاؤں گا، میں چونکہ بڑا دینی علم رکھتا ہوں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں لہٰذا جنت اپنی ہی ہے، میں چونکہ نفلی روزے بھی بہت رکھتا ہوں، نفل نمازیں پڑھتا ہوں لہٰذا بچ جاؤں گا۔ نہ، ایسا ذہن ہرگز نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو کسی چھوٹے سے گناہ پر پکڑ لے، لہٰذا ہر وقت ڈرتے ہی رہنا چاہیے، اس کی رحمت سے امید لگائے، اس کی پکڑ کے خوف سے ڈر کر ہی زندگی گزارنی ہے۔ فَلَا يَعْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ تفسیر المانی میں ہے کہ جب ابلیس مردود ہوا، یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے جرم میں اسے بارگاہ الہی سے دھتکار دیا گیا تو یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بھی رونے لگے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں کس چیز نے رلایا؟ عرض کی یا رب ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں۔ ارشاد ہوا ایسے ہی رہو، میری خفیہ تدبیر سے کبھی بے خوف مت ہونا۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اتنا روتے کہ 1 میل تک، تقریباً 1.5 کلومیٹر تک ان کی رونے کی آواز جاتی تھی، یعنی آپ کے سینے میں ہونے والی جو گڑگڑاہٹ ہوتی اس کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ خوف خدا سے رونے والے تھے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈیلے بھی ساتھ رونے لگتے۔ یحییٰ علیہ السلام خوف خدا سے مسلسل روتے رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے رخساروں پر نشان بن گئے، زخم بن گئے، مسلسل رو 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 ہر وقت روتے رہتے تھے۔ غور فرمائیے اللہ کے معصوم فرشتے، معصوم انبیاء جن سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں، جب وہ خوف خدا سے یوں تھر تھر کانپتے ہیں تو ہم کس بنیاد پر بے خوف ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش ہی دے گا، ہماری پکڑ نہیں ہوگی؟ اس لیے اچھا وہی ہے، کامیاب اور سعادت مند وہی ہے جو اللہ کی خفیہ تدبیر سے، اس کی پکڑ سے اور عذاب سے ڈرتا رہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔